ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آج کا جو درس ہے وہ حدیث کے متعلق ہے. تو ہفتے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھانے والوں کو دعا دی ہے. تو یہ جو آج میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ذکر ہے کہ بھئی آپ جو بھی عمل کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس شخص کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف اس کو حاصل کرے یا عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. یہ پورے حدیث کا ترجمہ ہے. ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا. آپ نے لفظ مہاجر سنا ہے نا، تو یہ ہجرت سے نکلا ہے. مہاجر اس آدمی کو کہتے ہیں یا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک علاقہ اس وجہ سے چھوڑا کہ اس علاقے میں رہ کر کے وہ کافروں کے ساتھ دین پر پوری طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. لہذا اب دین کا حکم کیا ہے اس کے لیے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑے، ان لوگوں کی رسم و رواجوں کو چھوڑے اور وہاں سے نکلے اور ایک ایسے علاقے کی طرف چلے جائے جہاں پر وہ دین پر پوری طریقے سے عمل کرے. مہاجر کا یہ معنی ہے، ہجرت کا یہ مقصد ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو آپ بھی مہاجر ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائے تو وہ بھی مہاجر ہو گئے. عمر فاروق نے ہجرت فرمائے تو وہ بھی مہاجر ہو گئے. تو یہ مہاجر لفظ کتنا اونچا اور شان والا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ پھر صحابہ نے کیا کیا؟ مکے سے آئے مدینے کے اندر تو جن لوگوں نے ساتھ دیے وہ انصار ہو گئے. پھر انصار نے اور مہاجروں نے مل کر کیا کیا؟ دونوں نے سوچا سر پکڑ کے کہ دین کس طریقے سے پورے عالم کے اوپر غالب ہو جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو میں اس شعر کو صحیح نہیں کہتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شہادت مقصود و مطلوب مومن ہے. مطلوب و مقصود مومن شہادت نہیں ہے، مطلوب و مقصود مومن ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر دے. وہ وہاں پر دین کی نفی کر رہے ہیں، وہ دین کی نفی کر رہے ہیں، دین کی غلبے کی نفی کر رہے ہیں، خلافت اسلامیہ کی نفی کر رہے ہیں اور مال غنیمت کی نفی کر رہے ہیں، صرف ایک شہادت کی زور دیے ہوئے. تو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اگر حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوا لیکن وہ دین کو ہر جگہ پہنچا دیے اس نے اور غالب کروا دیے تو مقصد تو حاصل ہو گیا. تو مقصد کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا. اب یہاں کے جو مسلمان تھے ہندوستان کے وہ بھی مہاجر کہلائے، جو افغانستان کے مسلمان تھے وہ بھی مہاجر کہلائے. لیکن دجال کا جو فتنہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے مہاجر اور انصار بنتے تھے ان کو آپس میں ایسے بھڑا دیا، ایسی نفرتیں ڈال دیے کہ جب پہلے ہندوستان کے اندر کسی یعنی اردو بولنے والے کو ضرورت ہوتی تھی ہندو سے مقابلے کی تو افغانستان کا پٹھان وہاں پہنچ جاتا تھا لڑنے کے لیے. ابدالی کون ہے؟ غوری کون ہے جس کے نام پہ اپنے میزائل رکھے؟ پنجاب سے نہیں گئے تھے نہ سندھ سے گئے تھے، یہ افغانستان سے گئے تھے.
لیکن آج اس وقت ہماری نسلوں کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو ایسے تقسیم کر دیے گئے فرقوں میں، قوموں میں، اور جو ہے نا زبانوں میں ایسے تقسیم کر دیا کہ نہ کسی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بڑے کس کا محسن تھا اور اس کے ساتھ کس نے احسان کیا تھا، اور اب چھوٹے کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس نعروں میں الجھا دیے گئے، نعروں کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے کہ بہار والوں، ادھر اجتماع میں کہا کرتے تھے کہ بہار والوں، اگر آپ لوگوں نے بہار کو اس لیے چھوڑنا تھا کہ پاکستان میں آگے کاروبار کرتے تو کاروبار تو وہاں اچھا تھا، اگر آپ خوبصورتی کے پیچھے آئے ہو تو وہاں کی زمینیں زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن یہاں آنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے دین کو بچانا۔ تو لہٰذا اگر آج دین بچ جاتا ہے اور دین طاقتور ہو جاتا ہے تو ہجرت کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہجرت کا مقصد سمجھ میں آیا نا؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو کفر کی حکومتوں سے نکل کر کے اسلام کی حکومت میں آ جائے اور اپنا علاقہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، یعنی اپنے علاقے سے دستبردار بھی نہیں ہونا ہے۔ جیسے ابھی غزہ کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں نا فلسطین سے، کدھر جا رہے ہیں؟ مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ کون ہو گئے؟ مہاجر ہو گئے۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غزہ چھوڑ دیں، غزہ بھی واپس لینا پڑے گا ان کو۔ شام والوں نے شام چھوڑا، واپس لیا۔ افغانستان والوں نے افغانستان چھوڑا، واپس لیا۔ ہم بھی انشاءاللہ ہندوستان واپس لیں گے، انشاءاللہ لیں گے نا انشاءاللہ، تب ہماری ہجرت کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیو؟ آج ہمیں دنیا کے کاموں میں الجھا دیا گیا اور اتنا تنگ کر دیا، ہماری زمین ہمارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، خود ہم نے کیا ہوا ہے۔ کیسے تنگ کیا ہوا ہے؟ یعنی زندگی کے مقصد جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ صبح ایک جانور اٹھتا ہے نا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد ہے چارہ کھانا۔ اگر مالک اس کو چارہ نہیں ڈالتا تو وہ زور سے چیخ چلانا شروع کر دے گا، چارہ لانا پڑتا ہے۔ پھر اگر گائے ہے تو دودھ دے گی، بکری ہے تو دودھ دے گی۔ تو یہی ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام ہے صبح اٹھنا، جا کر کے کمانا، خود ہی بھی کھانا، اوروں کو بھی کھلانا۔ گائے کیا کر رہی ہے بھائی؟ وہ خود ہی چارہ کھا رہی ہے اور آپ کو دودھ دے رہی ہے۔ ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ کھانا اور کمانا اور خود ہی بھی کھانا، اوروں کو بھی کھلانا، بس بچوں کو پیٹ پالنا۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی تیاری، اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس وجہ سے مہاجر اول کون ہو گئے اس اسلام میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے اعزاز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ اعزاز جو ہے نا، یہ اعزاز کی بات ہے، اس کا لاج بھی ہے۔ اپنے آپ کو مہاجر کہنا پھر اس کا لاج نہ رکھنا تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہذا اس اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر ہے، یعنی آپ نے ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ابو بکر صدیق بھی مہاجر، عمر فاروق بھی مہاجر، عثمان